السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ میں ہوں علی سر پر. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی گورنر کامران خان ٹیسور پر الزامات. ذوالفقار شاہ جو وزیر ثقافت ہے، یہ معاملہ آخر کیا ہے اس پر بتائیں گے کہ الزامات ہیں بھی یا کوشش کی جا رہی ہے ان کو بسانے کی یا کچھ اور معاملات ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کا جو وفد کیا تھا وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے، اس میں کون کون شامل تھا اور وہاں جا کر کیا بات ہوئی ہے، اور اب ایم کیو ایم کو جو فنڈز کے حوالے سے بات تھی وہ کہاں تک پہنچی ہے، روک دیا گیا یا کیا اشارہ کیا گیا. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے بانی متحدہ کے حوالے سے انہوں نے کیا اور کس سے اپیل بھی کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جناب اگر مسائل حل کرانے ہیں آپ نے تو جتنے بھی اس وقت لیڈران موجود ہیں سب سے زیادہ دیر میں میرے پاس ہے. اور مزید انہوں نے کیا کہا اور کس سے کہا، کیوں کہا، وجہ کیا ہے، اور افغان بستی یا کراچی میں جو قبضہ کیے گئے تھے افغانی آئے، لاکھوں کی تعداد میں آئے، اس دور میں بھی یعنی کہ 86 کا ان کا بیان موجود ہے. میں آج سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، اس وقت کہا تھا انہوں نے کہ ان کو یہاں مت بسائیے پاکستان میں لا کر کے، یہ آپ کے لیے درد سر بنیں گے. اور ہم نے پھر سب نے دیکھا کہ ان کی وہ بات بالآخر 35 سال بعد ہی صحیح پوری ہوئی. اور نہ صرف درد سر بن رہے ہیں بلکہ جن کو کھلایا پلایا جگہ دی ان کی غداری کہہ لیجئے کہ وہ جا کر بھارت سے مل گئے اور رو سے مل کر اب پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کے شہریوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. اور سامنے سے اگر منع کیا جائے، ان کی حکومت کو کہا جائے تو وہ ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. لیکن پھر ہماری فوج نے ماشاءاللہ کافی حد تک تو تسلی کرا دی ہے، تشفی کرا دی ہے. مزید اگر کچھ طرح کے کہانیاں اگر انہوں نے کی تو مزید کرا دی. لیکن یہ بات بہت پہلے کر دی تھی انہوں نے 86 میں جلسے میں. اور لیکن بہرحال اس وقت کے حکمرانوں نے شاید اس کو سیریس نہیں لیا، یا اس وقت کیا پالیسی تھی جنرل ضیاء کی. بہرحال آغاز کرتے ہیں. اور ایک اور خبر، عامر خان صاحب ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہیں، پارٹی چھوڑی نہیں تھی، سائڈ پر ہو گئے. دیکھیے اب اس میں یہ کہنا کہ جی ہمیں پتہ نہیں کیوں چلے گئے، یا وسیم اختر صاحب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وسیم آفتاب صاحب، ڈاکٹر صغیر، دیگر اس طرح کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ کیوں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے. حیدرآباد سے بھی کیوں بیٹھ گئے تھے، اب کیوں آ گئے ہیں، سب کو پتہ ہے. اس طرح سوشل میڈیا پر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب چلیں، سوشل میڈیا پر بہت سے گروپس میں خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی واپسی ہونے والی ہے. اور لیکن بہت سارے لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی اگر واپسی ہوتی ہے ان کے ساتھ، واپسی میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ اگر خالد مقبول صدیقی صاحب اس طرح کے لوگوں کو جو سائڈ پر آج بیٹھے ہوئے ہیں اگر لاتے ہیں یا وہ خود آتے ہیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جی اپنا گروپ کو وہ مضبوط کریں گے. کس گروپ کے سامنے؟ وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے گروپ کے سامنے. اور یہ وہ دکھائیں گے کہ جناب یہ سارے سینئر میرے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. کیونکہ اختلافات تو ہے نا ان کے میں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لاکھ تردید وہ کرتے رہے خبریں، لیکن باہر جو آتی ہیں اس سے دیکھتے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور ان کی واپسی اگر ہوتی ہے، ساتھ وسیم اختر صاحب کی، وسیم آفتاب صاحب کی، ڈاکٹر صغیر کی، حیدرآباد سے بھی آ چکے، تو پھر دوسرا گروپ کمزور ہو جائے گا. عموماً طور پر یہ کہا جاتا ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے. ویسے تو اگر ایم کیو ایم کی بات کروں کہ جنرل الیکشن جب ہوئے تھے 8 فروری 2024، ویسے تو اس سے پہلے کی باتیں چل رہی تھیں. مرجر بھی بہت سارے لوگ اختلافات تھے، گو کہ جب مرجر کی بات پہلی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن پھر بھی ظاہر ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں مل سکے، مرجر تو ہو گیا جس طرح بھی ہوا. اس میں کامران ٹیسور صاحب کا بڑا اہم کردار ہوگا. خیر، فروری 2024 کو جو الیکشن ہوئے اس کے بعد سے ایسا کیا ہوا ہے کہ مرکزی کابینہ سے لے کر کے نیچے ٹاؤن اور یو سی سطح پر بھی اختلافات اور ناراضگیوں نے جنم لیا. ایم کیو ایم تردید کرتی ہے ان تمام باتوں کی، لیکن یہ تمام چیزیں ہیں سامنے. اچھا، کون ان سب کے پیچھے اور کیوں ہے، اور ان سب کو صحیح کرنا کیا بہت مشکل ہے یا ہوگا ہی نہیں کبھی؟ اس طرح چلتے رہے گا کام. جس طرح حیدرآباد میں خالد مقبول صدیقی صاحب گئے تو نہیں تھے لوگ بہت زیادہ وہاں، حالانکہ سربراہ پارٹی کے وہاں جاتے تو فقیر المثال استقبال اور بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہو سکا. بھائی فیڈرل ایریا میں ایک اجلاس ہوا، پہلے والے میں نہیں ہوا، دوسرے باقی لوگوں نے کیا تو بہت سارے لوگ آ گئے، بہت سارے کارکنان آ گئے. پہلے والے نے کہا کہ جناب یہ کارکنان تو تھے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے سرائکی اور بنگالی پتہ نہیں کون لا کے بٹھا دی. بار یہ کہاں جا کر سلسلہ رکے گا؟ اور یہ آہستہ آہستہ اس طرح کے لوگوں کی جو سینئر لیڈرشپ ایم کیو ایم کی واپس اگر آ رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہا ہوں، جو کسی وجہ سے بیٹھ گئے تھے، ناراض تو نہیں ہوئے تھے لیکن بہرحال آپس کے اختلافات تھے. جس اب کوئی نام تسلیم کرے، ایم کیو ایم تو ظاہر تردید کرتی ہے ان تمام چیزوں کی، تو وہ اگر واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟
اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب کو زیادہ ووٹ مل جاتے ہیں، شفاف الیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو سینئر لوگ ہیں وہ فاروق ستار صاحب تو مان جائیں گے، مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت تو ظاہر ہے دوسرے گروپ میں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اگر بن جاتے ہیں چیئرمین پارٹی کے، فاروق ستار صاحب تو مان جائیں گے۔ امین الحق صاحب کیا ہوگا، خالد مقبول صدیقی صاحب، حیدرآباد حزبی صاحب، عامر خان صاحب، وسیم آفتاب صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں وہ کیا تسلیم کر لیں گے ان تمام چیزوں کو؟ ظاہر ہے یہ سوال تو ہیں۔ اچھا اس طرح اگر خالد مقبول صدیقی صاحب انٹر پارٹی الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر معاملہ وہیں کھڑا رہیں گے جہاں آج کھڑے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا بھائی؟ خیر اس پہ ایک وائٹ پیپر بھی شائع کیا گیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ڈاکٹرآباد میں جو لڑائی جھگڑا ہوا جوائنٹ سیکٹری انچارج اور چلیں اس میں بھی ہم آتے ہیں تفصیل سے، اس میں بھی بات کریں گے ہو کیوں رہا ہے اس طرح کی باتیں، ہو کیوں رہی ہے بھائی۔ اچھا اب آ جائیے اس بات پر کہ گورنر کامران ٹسوری صاحب پر جو الزامات اور جیو پہ خبر چل گئی اور سوشل میڈیا پہ چل گئی، پتہ نہیں تھا کیا ہو گیا، وہ ہے کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے جناب کہ گورنر سندھ صاحب کے زیر نگرانی ایک ٹرسٹ ہے، لیجنڈ ٹرسٹ فنڈ، وہ ہوتا ہے فنکاروں کے لیے، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جو بیمار ہوں، کسی وجہ سے مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کی جاتی ہے۔ کروڑوں میں یہ فنڈ ہوتا ہے، لیکن جب دیا جاتا ہے فنکاروں کو، یہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، تو ان کو 40,000 کے 50,000 کے چیک دے دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ نہیں دیے جاتے۔ کوئی بہت ہی ریئر واقعہ اس طرح کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشان حال ہو، مسئلہ ہو گیا ہو، بہت معروف فنکار ہو تو شاید اس کے لیے زیادہ پیسے دے دیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے چیک کے ذریعے ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ہوا یہ ہے، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ اس میں جو پیسے تھے کروڑوں روپے، 6 کروڑ یا سے زیادہ، وہ جناب سارے وہاں سے ہو گئے ہیں غائب۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ گورنر سندھ کی زیر نگرانی یہ لیجنڈ ٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں گورنر صاحب کا کردار اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے زیر نگرانی ضرور ہے، لیکن اس میں سائننگ اتھارٹی کون ہے، کون چیک پہ سائن کر کے دے گا تو سارا کام ہوگا، یہ ہے اصل چیز۔ یہ فنڈ گورنر کے زیر نگرانی کام کرتا ہے، جعلسازی کے ذریعے محکمہ ثقافت کا لیٹر ہیڈ استعمال کیا گیا، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وزیر ثقافت سندھ فرما رہے ہیں کہ یہ فنڈ گورنر کی زیر نگرانی کام کرتا ہے، اور جعلسازی کے ذریعے محکمہ ثقافت کا لیٹر ہیڈ استعمال کیا گیا، اور یہ سارے کروڑوں روپے کے فراڈ ہوئے۔ اب لہٰذا اینٹی کرپشن اس کی تحقیقات کرے گا، جبکہ گورنر جو ہے، گورنر ہاؤس کے ترجمان کہتے ہیں کہ گورنر ہاؤس یا گورنر سندھ کو لیجنڈ ٹرسٹ کے کسی مالی معاملے یا چیک پر دستخط کا اختیار نہیں، کیونکہ اس کا جو اختیار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حکومت سندھ کا جو سیکرٹری ثقافت ہوتا ہے، وہی لیجنڈ ٹرسٹ کا سیکرٹری ہوتا ہے۔ تو یہ بار بار یا ان کے انڈر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ کام دکھا دیا، یعنی گورنر صاحب کا تو ظاہر اس میں ہو نہیں سکتا، وزیر ثقافت کا بھی مجھے نہیں لگتا اس میں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ، اچھا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا سرکاری ہے آدمی تو اپنے اوپر بھی مال پہنچاتا ہوگا، یہ جملہ آتا ہے ہمیشہ کہ نیچے والوں نے اکیلے نہیں کھایا ہوگا بھائی، اوپر پہنچا دیا ہوگا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اینٹی کرپشن اس کی تحقیقات کرے گا، ویسے گورنر صاحب نے بھی 13 اکتوبر کو کہا کہ اس کی میں نے تحقیقات کے لیے بات کر لی ہے۔ اچھا اب آ جائیے اس پر جلدی جلدی میں ایک اور خبر، اچھا بانی متحدہ کے حوالے سے، بانی متحدہ نے جو اپیل کی ہے وہ خاص طور پر جو کراچی کے حالات ہیں اور افغان بستی جیسے خالی کرائی گئی تو لوگ ٹوٹ پڑے، ہمارے ارون سندھ سے آئے ہوئے دوست، اور انہوں نے جناب وہاں پر نام لکھنے شروع کر دیے، قبضے شروع ہو گئے، فلاں 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 فلاں، پتہ چل گیا آپ کو کہ قبضہ مافیا کون ہے۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ اب بانی متحدہ نے یہ کہا ہے کہ جی اب افغان واپس بھیجے جا رہے ہیں، تو جو مہاجروں کے گھر زبردستی اس دور میں قبضہ کیے گئے، اس دور میں جو مہاجروں کی زمین پر قبضہ کیا گیا، اب واگزار کرا رہے ہیں، ان سے خالی کرا رہے ہیں، ان کو واپس بھیج رہے ہیں، تو اب ان پہ قبضہ مافیا دوبارہ کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ چلے گئے قبضہ مافیا تو کوئی اور آ گئے قبضہ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں اپیل کرتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب سے، صدر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، اور یہ کہتا ہوں کہ خدا را مہاجروں کے وہ گھر مہاجروں کو واپس دلوائے جائیں، انصاف ان سے کیا جائے، کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عوامی مسائل سے نمٹنے کا جتنا میرا تجربہ ہے کسی اور سیاسی رہنما کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا میں حل بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جناب ان مسائل کا حل کیا ہے اور کیسے آپ لوگ اس کو درست کر سکتے ہو۔ تو مجھے صدر پاکستان وزیر اعظم نہیں بننا، مجھے کبھی بھی میں الیکشن نہیں لڑا، نہ اب میرا کوئی ارادہ ہے، نہ مجھے بننا ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ، مجھے عوام کی بلا امتیاز صرف سب کی خدمت کرنی ہے۔ تو میں خدمت کے جذبے کی وجہ سے اس لیے اور اپنے لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جناب مجھے مسائل کا تجربہ ہے،
نپٹا کس طرح جا سکتا ہے، کس طرح لوگوں تک انصاف پہنچایا جا سکتا ہے، ان کی اپیل ہے مثبت کہہ لیجیے. تو یہ اچھا مسئلہ تو اسے ہے. جہاں جہاں قبضہ کراچی میں صرف افغانیوں نے نہیں کیا بھائی جان، اوروں نے بھی کیا. غریب چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، اس کی زمین پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہے تو ختم کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت ذمہ داری ادا کرتی نہیں کرتی وہ ہم سب جانتے ہیں. کراچی میں لاکھوں کی تعداد ہے اس طرح کی جہاں پر قبضے والوں نے. اچھا قبضہ مافیا کسی ایک پارٹی میں نہیں، سب پارٹیز میں ہے، لیکن انہوں نے تو اندھی مچائی ہوئی تھی. 40 لاکھ یہاں آ کے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی ہم مہمان نوازی کرتے رہے، اور آج انہوں نے کیا حشر کر دیا اس شہر کا، اس ملک کا. اور اب سردوں سے آتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کر، اور مطلب جہاں کھایا، جہاں پلے بڑے، جہاں نوکریاں کی، جہاں کاروبار کیے، جہاں اسلحہ پہنچایا، اسلحہ بیچتے رہے. کون نہیں، کس کو نہیں معلوم منشیات بیچتے تھے. یہ سب کچھ نوجوان نسل کو دیکھیے. کلاشنکوف کلچر کب آیا، منشیات کب آئی، یہ سب کو معلوم ہے. اب ان کو واپس بھیج رہے ہیں، بہت اچھا قدم ہے، لیکن خدا را جن کی زمینیں ان کو واپس کی جائیں. خاص طور پر اردو بولنے والے مہاجروں کی جو زمینیں ہیں، جو گھروں پہ قبضے کیے گئے تھے، وہ واپس دیے جائیں. اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو آواز اٹھانی چاہیے، بالخصوص جو اس شہر کے چیمپئن بنتے ہیں، جو اس شہر کے وارث اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ بھی جو مہاجروں کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں. ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے. آواز ان کی وجہ سے آ نہیں رہی ہے، کہ شاید اتنی سطح پہ نہیں آ رہی جتنی ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس بہت کچھ ہے. بہت ساری خبریں رہ گئی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر شامل کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جاتے جاتے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے اب تک میرا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے، تاکہ جو بھی نئی آنے والی میری ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے، اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. مرحبا.